آئے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی، غیروں میں بٹی میری دھرتی، غیروں میں بٹی میری دھرتی، جب ایک وطن بن جائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ عیبت کے لیے جب ماؤں کی عظمت کو نہ کچلا جائے گا، ملے نہ جلائے جائیں گے، فصلوں کو نہ مسلا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خورشید زمان عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں زمان ٹی وی یو ایس اے انٹرنیشنل۔ آج زمان ٹی وی یو ایس اے انٹرنیشنل کا یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی قیادت کی 24 جون کو ملاقات ہونے جا رہی ہے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی سے، اور یہ جو صورتحال ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ریاست جموں کشمیر کے اس خطے میں، اس کو عالمی دنیا میں بھی بڑی اہم نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو جو صورتحال پیدا ہوئی، اور اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے، مگر بین الاقوامی کمیونٹی اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کی انٹرونشن سے یہ ہوا کہ اب صورتحال ایسی بنتی جا رہی ہے کہ ہماری کشمیری قیادت سے نریندر مودی صاحب ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ اس ملاقات کو بین الاقوامی نقطہ نظر سے ہمارے لندن سے ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب چیئرمین ہیں جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس کے، اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ ان کی تنظیم 90 کی دہائی سے بین الاقوامی سطح پہ بالعموم اور یونائٹڈ نیشن میں بالخصوص ان کی جو خدمات ہیں وہ بڑی قابل ستائش ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب سے آج ہم یہ جانیں گے کہ انہوں نے ڈاکٹر عبداللہ کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہیں تجاویز دی ہیں کہ اس ملاقات میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو بین الاقوامی ہماری صورتحال ہے سیکورٹی کونسل میں، ان کی کن چیزوں کو ملحوظ خاطر لانا ہے۔ اور یہ خط ڈاکٹر صاحب کا اخبارات میں بھی چھپا، سوشل میڈیا پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، مگر آج کی اس خصوصی نشست میں ان 5 نکات کے اوپر ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے، کہ جس میں انہوں نے اس ملاقات کے ان 5 نکات کے بارے میں بات کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان سے ڈیٹیل جانیں گے کہ اس میں کیا صورتحال ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے جو 5 نکات ہیں جو اس خط کا حصہ ہیں وہ ہم آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ ان کے جو 5 نکات ہمارے سامنے ہیں، اس میں سے پہلی بات یہ ہے: The Government of India vacates the action of 5 August 2019۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ ریکویسٹ کی، یہ تجویز دی کہ گورنمنٹ آف انڈیا سے پہلی آپ کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ جو ایکشن انہوں نے 5 اگست 2019 کو کیا تھا، ایک تو اس کو ویکیٹ کیا جائے، پھر دوسرا ان کا نکات ہے کہ کشمیر کے اندر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے مطابق فوج جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیپ 21,000 نان آرم، یعنی غیر مسلح فوج جو ہے وہ سولجر وہ کشمیر کے اندر ہونے چاہیے جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے حوالے میں باقاعدہ موجود ہے۔ آنر دی ڈسپلن امپوزڈ آن انڈین سیکورٹی فورسز in the instrument of accession and in the United Nations Security Council Resolution 47 of 21 April 1948۔ تو اس میں بھی ڈیٹیل سے ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ complies with OHCHR reports recommendation number
17 یہ بڑا اہم حوالہ ہے. اس کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اس کے اندر ہماری کیا پوزیشن ہے قانونی نقطۂ نظر سے, بین الاقوامی قانون کی آنکھ میں, سیکورٹی کونسل کی نظر میں اس کی کیا صورتحال ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ انٹل دا امپلیمنٹیشن آف دا یونائیٹڈ نیشن ٹیمپلیٹ گورنمنٹ آف انڈیا accept the Canadian proposal to afford the security to the people of Jammu and Kashmir under some authority which will be recognized by everyone concerned as strictly impartial and most entitled to provide for a plebiscite of the people in which all of them will be permitted to express without fear or favor their wishes as to the future of the government of the state. تو ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شامل ہونے پہ اور وقت دینے پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ بڑا مفصل خط آپ نے لکھا جس میں بڑے حوالہ جات ہیں آئینی اور قانونی, تو ذرا میری ناظرین کے لیے آپ روشنی ڈالیے گا. پہلے جو 5 نکات ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں, اور جو آپ کا خط اخبارات میں چھپا ہے وہ کافی ڈیٹیلڈ خط ہے, اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے. مگر چونکہ یہ آپ کے فیس بک پیج سے بھی میں نے مدد لی, آپ کے ٹویٹر سے بھی مدد لی کہ وہ 5 نکات ہیں کون سے جو ریئلی امپورٹنٹ ہیو ٹو بی کنسیڈرڈ ان دیٹ میٹنگ. تو کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ السلام علیکم عباس صاحب, آپ کا میں بے حد ممنون ہوں اور زمان ٹی وی کا, اور آپ نے اس اہم موقع پر اس محفل کا اہتمام کیا. دراصل جو خط لکھا وہ ان کو ڈیلیور بھی ہوا, اور جو اسپوکس پرسن ہیں الائنس کے ان کو بھی ڈیلیور ہوا, اور اخبارات کو اس لیے یہ ہم نے دیا تاکہ کل وہ یہ نہ کہیں جی ہمیں بر وقت کوئی چیز ملی نہیں, ہم باخبر نہیں تھے. تو یہ ان کو باخبر کرنے کے لیے, ایک معاونت کے لیے ایک کوشش ہم نے کی ہے. تو سب سے پہلے میں نے ان کو جو خط ہے اس میں نے شروع میں کہا ہے کہ جو ہندوستان کا 5 اگست 2019 کا ایکشن ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ ہندوستان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ ریاست کے تشخص اور 92 سالہ قوانین جو کشمیریوں کے ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے, کیونکہ ہندوستان کے پاس کوئی ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. تو ظاہر ہے جو لوگ جائیں گے تو وہ اس اختیار کا حوالہ میں نے ان کی رپورٹ سے بھی دیا ہے, جو آٹونومی کمیٹی رپورٹ 2000 جولائی میں شائع ہوئی تھی فاروق عبداللہ صاحب کی حکومت نے, اور جو پھر ہندوستان نے اقوام متحدہ میں تسلیم کیا ہے کہ ہمارا جموں کشمیر پر کوئی اختیار نہیں ہے سوائے 3 سبجیکٹس کے, باقی ہم صرف ایڈوائس دے سکتے ہیں. یعنی ہندوستان نے خود تسلیم کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, برطانیہ کے ساتھ, اقوام متحدہ میں کہ ہمارے کوئی کشمیر میں اختیارات ایسے نہیں ہیں کہ ہم پرویل کر سکیں کشمیر میں, ہم صرف ایڈوائس دے سکتے ہیں, ہمارا صرف اختیار ایک محدود دائرے تک ہے. تو پھر میں نے یہ بھی کہا کہ یہ اختیار جو ہندوستان کا ہے یہ 1953 میں ایک کیس ہوا تھا کشمیر ہائی کورٹ میں, جانکی ناتھ وزیر چیف جسٹس تھے اور شاہ میری جج تھے, انہوں نے 370 کے حوالے سے کشمیر کے اختیارات کا بتفصیل اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے, تشریح کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ ہندوستان کا کوئی خاص اختیار جو مہاراجہ کے پاس یا کشمیر کی حکومت کے جو اپنے ریزیڈیول اختیارات ہیں وہ بالکل متاثر نہیں ہوئے ہیں, صرف ہندوستان کا تعلق 3 سبجیکٹس پر ہے. تو یہ خط اس تناظر میں نے لکھا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ آپ انٹرم 5 مطالبات کریں. پہلا مطالبہ یہ کریں کہ جی 5 اگست 2019 کا یا 2019 کی جو کارروائی ہندوستان نے کی ہے وہ ویکیٹ کرے, اسے وہ واپس لے, اور واپس لینے کے لیے خط میں ان کے پاس بے شمار تجاویز ہیں, قانونی حوالہ جات ہیں, اقوام متحدہ کی جو کارروائی ہے اس کے حوالہ جات ہیں, اور بھی کئی ہیں. تو یعنی ان کے لیے کوئی ایسی مشکل نہیں ہوگی اپنا کیس وہاں
آگے بڑھانے کے لیے. تو پھر میں نے دوسرے مطالبے میں یہ کہا کہ ہندوستان اب کشمیر میں خالی 21,000 فوج رکھے غیر مسلح بغیر اسلحے کے، جس کی ہندوستان نے خود درخواست کی تھی اقوام متحدہ میں. یعنی اقوام متحدہ میں ہندوستان نے کہا تھا کہ ہم نے طے کیا ہے ہمارے ایکسپرٹس نے کہ ہمیں صرف کشمیر میں 28,000 فوجیوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر آزاد کشمیر میں جو فوج ہے اگر اس کو غیر مسلح کیا جائے تو ہم 7,000 اور کم کریں گے، 21,000 ہی رکھیں گے اور ہم بھی غیر مسلح رہیں گے. یعنی آج تک ہم نے ہندوستان کے ساتھ تکلب میں نہ پاکستان نے نہ کشمیر کی آر پار کی قیادت نے یہ سوال کبھی اٹھایا کہ ہندوستان نے خود مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں 21,000 فوجیوں کی ضرورت ہے، اجازت دیں، وہ بھی نان آرمز بیئرنگ فوجی. یعنی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، سہو ہوا ہے کہ ہم حالات کا جائزہ نہیں لیتے رہے ہیں، ورنہ یہ صورتحال نہ ہوتی کہ آج 9 لاکھ فوج وہاں ہوتی. یہ دوسرا مطالبہ. میں نے تیسرا ان کو کہا کہ جی ہندوستان کی جو فوج ہے اس کے اوپر 2 ڈسپلن عائد ہوتے ہیں، 2 نظام ہیں، 2 ڈسپلنز جو ہیں ان کو کور کرتے ہیں. پہلا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ کلیریفیکیشن کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ یہ فوج جو ہے یہ عارضی فوج ہے اور معاون فوج ہے، یعنی سپلیمنٹ ہے اور سبارڈینیٹ ہے، تابع دار فوج ہے. یعنی یہ کشمیر کی فوج کی معاون تھی اور یہ ایک سبارڈینیٹ فوج تھی اور ٹیمپرری فوج تھی. اس نے بہرحال والنٹری وڈرال جو ہے اس میں طے ہے، چاہے ہندوستان اقوام متحدہ میں جائے یا نہ جائے. خود کشمیریوں کے ساتھ ہندوستان کا ریٹن معاہدہ ہے کہ یہ ٹیمپرری ہے، کنڈیشنل ہے، سپلیمنٹری ہے اور سبارڈینیٹ ہے. یعنی کشمیر کی حکومت کے تابع اس فوج کو ہونا چاہیے تھا. تو اس قدغن کے بعد یا ان پابندیوں کے علاوہ پھر اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے 47 21 اپریل 1948 اس نے اور 3 پابندیاں افواج ہند پر لگائیں، یعنی ان کے عدد پر اور ان کے بیہیویئر پر اور ان کے لوکیشن پر. تو میں نے کہا ہے کہ آپ وہاں ان سے مطالبہ کریں جی کہ ایک اس فوج کو اس نمبر میں لے جائیں جو ایکسیشن کے وقت طے تھا، اور یا جو نمبر اقوام متحدہ نے طے کیا ہے یا بتایا ہے اور اقوام متحدہ نے جو ضابطہ طے اس فوج کے لیے کیا ہے، ان 2 ضابطوں کے تحت اس فوج کو لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ پریویلنگ فوج نہیں ہے، یہ تابع دار فوج ہے. یہ حکومت جموں کشمیر کی غلطی ہے کہ وہ اپنے اختیار کو انہوں نے آج تک استعمال نہیں کیا. وہ اگر چاہتے وہ کب کہ ان کو واپس بھی بھیج سکتے تھے یا ان میں اور کمی کر سکتے ہیں، لیکن فائنل کمی کا جو اختیار ہے وہ دیا گیا ہے رائے شماری کے ایڈمنسٹریٹر کو اور کمیشن کو. یعنی ہندوستان کا آخری فوجی بھی کشمیر سے نکالا جا سکتا ہے اگر اقوام متحدہ کا پلیبسٹ ایڈمنسٹریٹر اور کمیشن اس بات پر متفق ہوں کہ جی رائے شماری کے لیے ہمیں ہندوستان کی افواج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں کشمیر کی اپنی فوج کافی ہے، یا ہم آزاد کشمیر سے فوج تھوڑی سی لے سکتے ہیں. تو یہ میں نے ان کو کہا تیسرا مطالبہ. اور چوتھا میں نے کہا کہ ہندوستان کو کہیں کہ وہ اقوام متحدہ کی جو رپورٹ آئی ہے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق، UN ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کی جون 2018 کو، اس کا جو 17واں ریکمنڈیشن 17ویں اس میں یہ ہندوستان کو کہا گیا ہے اور 7ویں پاکستان کے لیے ہے، یہ کہا گیا ہے کہ آپ کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا احترام کریں اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق، انٹرنیشنل لا کے مطابق. اور پھر 5واں جو میں نے مطالبہ ان کو کہا کریں وہ یہ ہے کہ کینیڈا نے جنوری 1948 کو کہا جی کشمیریوں کے تحفظ کے لیے ایک نیوٹرل فوج ہونی چاہیے، اتھارٹی ہونی چاہیے، ہندوستان کی نہیں، تاکہ ان کا تحفظ ہو رائے شماری کے وقت تک.
تو یہ پروپوزل جنوری 48 کا ہے، لیکن اس کو 57 میں دوبارہ ایجیٹیٹ کیا گیا پاکستان نے. پھر 4 ممالک نے اس کو ریزولوشن کیا، آسٹریلیا نے، کیوبا نے، برطانیہ نے اور امریکہ نے. تو یعنی یہ کہا گیا کہ اقوام متحدہ کی فوج بھیجی جائے، یو این فورس بھیجی جائے. یہ جو یو این میکنزم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے محدود اختیار رکھے جائیں. اور یہ طے ہوا کہ رائے شماری تک، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کا کوئی سورن اختیار کشمیر کے کسی حصے پر نہیں ہے، اس لیے اقوام متحدہ کی فوج کا وہاں جانا کسی بھی طرح ان کی سورنٹی کو زک نہیں پہنچتا یا اس کی وائلیشن نہیں ہوتی ہے. تو یہ 5 نکات ہیں جو میں نے، لیکن اس میں اہم چیز ہے، میں نے کہا دیز وڈ بی دی انٹرم ریکویسٹ، یعنی 5 انٹرم، یعنی حتمی یہ ہے. اس کے بعد خط کے مطابق میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں، ایک کمیٹی بنائیں ڈائلاگ کے لیے، جس میں جموں کشمیر کے لوگ، آزاد کشمیر کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ، ڈائسپورا 25 لاکھ جو مہاجرین ہیں، اور ایسے قابل لوگ بھی جو نان کشمیری ہیں، جو ڈائلاگ میں، انگیجمنٹ میں آپ کی مدد کر سکے. آپ ہندوستان کے ساتھ پہلی ہی مجلس میں کوئی چیز کنکلوڈ نہ کریں، لیو اٹ اوپن، لیو اٹ ریلیکسڈ، اور ایکسپرٹس کو شامل کریں، اور تاکہ یہ جو بات ہے یہ آگے بڑھے اور کشمیر کے لوگوں کا بیانیہ زوردار بھی ہو، صحت مند بھی ہو اور معتبر بھی ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی تجویز ماشاءاللہ بڑی قانونی اور بین الاقوامی معیار کو چھوتی ہوئی تجاویز ہیں. بلا شبہ ہماری کشمیری قیادت خود بھی غور کرے گی، اور اس کے اوپر بھی انہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کی ایکسپرٹ رائے اس میں کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی خط میں اور اس خط کے علاوہ بھی آپ نے متعدد بار میں نے آپ کو سنا، دیکھا، پڑھا، آپ نے کہا جی کہ 31 برس تک تو ہمارا جو سیکورٹی کونسل میں جو مسئلہ ہے اس کو تو چھیڑا ہی نہیں کیا، اور یہ 31 برس کا جو نہیں چھیڑا گیا، اس کے ذمہ دار دونوں فریق ہیں، انڈیا اور پاکستان. اور جس طرح آپ نے کہا کہ جی مقبوضہ کشمیر کے اندر اقوام متحدہ کی فوج کا جانا انتہائی مناسب اور انصاف پسند تجویز اور مطالبہ ہے، اور کاش اگر ہماری اس طرف سے وکالت کرنے والا پاکستان اس کے اوپر کام کرتا تو یہ 31 برس کا جو طویل وقت انہوں نے اس کیس کو چھیڑا ہی نہیں، تو اتنا لمبا عرصہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن مسلطوں کا شکار رہے یہ لوگ کہ 31 برس تک انہوں نے اس کے اوپر وہاں کام نہیں کیا؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ راجی صاحب، یہ جو ہے انسان کو خود احتسابی کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کو کہتے ہیں سینس آف آنر ہونا چاہیے. آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کرے، پھر ہی آدمی تصحیح کے بعد، ریویژن کے بعد آگے جا سکتا ہے. یہ جو 31 برس کشمیر کا قضیہ، ہم اکثر کہتے ہیں جی اقوام متحدہ نے 70 سال ہمیں کیا دیا. 70 سال میں تو آپ نے صحیح فرمایا، 31 سال تو ہم نے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا. اور اس تذکرے میں ہم نے ہندوستان کے ساتھ بہت مہربانی کی، یعنی ہم نے ہندوستان کو کنسیشن دی، اور یہ بہت ہی تاریخی غلطی تھی، کیونکہ ہندوستان کو 31 سال، 31 برس اقوام متحدہ میں کنسیشن دینا. اقوام متحدہ میں تو 31 سال میں تو کئی جنریشنز بدل گئی ڈپلومیٹس کی، وہاں تو لوگ کشمیر کو بھول ہی گئے تھے. 1996 میں ایک پروویژنل رولز کے تحت سمپلیفیکیشن کا ایک سلسلہ چلا، تو یہ کہا گیا جی آپ ذرا یہ دیکھیں ایجنڈے پر کون کون سے ایسے آئٹمز ہیں جن پر گزشتہ 5 سالوں میں کوئی بحث نہیں ہوئی. تو جب دیکھا گیا تو یہ نوٹس کیا گیا کہ نومبر 65 سے لے کر اگست 1996 تک کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہوا. تو بہت مشکل میں کشمیر پڑ گیا.
تو یعنی یہ کہنا، میں یہ استدلال یا دلیل ان لوگوں کے لیے رکھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں جی 73 سال اقوام متحدہ نے کچھ نہیں دیا. اقوام متحدہ نے آپ کو ایک میکنزم تیار کر کے دیا، یو این ٹیمپلیٹ بنا کر دی، اور ریپرزینٹیٹیو بھی دیا، ایڈمنسٹریٹر بھی دیا، اور تاریخ بھی طے ہوئی کہ رائے شماری کس ڈیٹ کو ہوگی اور فوجیں کب نکلیں گی اور کس طرح نکلیں گی. لیکن آپ نے تو پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے نام ہی نہیں لینا کشمیر کا. تو یہ تو مناسب بات نہیں ہوئی ہے. تو یہ انڈیا کو ہم نے کنسیشن دی ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. کیوں دی گئی، کس نے دی، سیاسی سطح پر کون لوگ اس میں ملوث تھے، سفارتی سطح پر کون لوگ ملوث تھے. لیکن سب سے بڑی بات ہے عباسی صاحب کہ آپ اور میں بھی اس میں ملوث ہیں کہ اگر ہم نے 65 میں اس پر تذکرہ نہیں ہوا تو 31 سال میں ہمیں بھی تو خیال آنا چاہیے تھا جی ہمارا بنے گا کیا. اگر ہماری وکالت پاکستان کے ہاتھ میں ہے تو وکیل کیوں نہیں بیگ لے کر اقوام متحدہ میں 31 سال گیا. تو یہ مشترکہ غلطی ہے پار کی قیادت کی، ایرار کی قیادت کی، ڈائسپورا کی. ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں کہ ہم نے کشمیر کے ساتھ بہت بے رحمی کے ساتھ اسے نظر انداز کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہماری پاکستان کی جو قیادت ہے اور جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے، یہ میں اپنے ناظرین کے لیے آپ کی موجودگی میں یہ کہنا چاہوں گا تاکہ لوگوں کو اصل حقیقت جو ہے وہ بین الاقوامی پوائنٹ آف ویو سے پتہ چل سکے. تو یہ میرے الفاظ آزاد کشمیر کی قیادت اور پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے لیے ہیں کہ 31 برس کی طویل ترین غفلت اور اس کے بعد ہمارے جو ڈیلیگیشن آزاد کشمیر سے آتے ہیں اور وہ واپس جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے بڑا کام کیا، جبکہ اس کی قانونی حیثیت جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وہ پاکستان ہی ہماری نمائندگی کر سکتا ہے اقوام متحدہ کے اندر. مگر جو کشمیری اثر فریق بننے کا مطالبہ کرتے ہیں آزاد کشمیر کی قیادت، تو یہ ان کی بہت بڑی غفلت ہے. اس میں پہلا الزام تو میں ان کو دوں گا اور ببانگ داول دوں گا کہ وہ نعرے تو لگاتے ہیں پاکستان کی سیاسی قیادت کو اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے، مگر آزاد کشمیر کی اس انقلابی حکومت کا قیام جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی جانتے ہیں اسی مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ یہاں سے آگے کام چلایا جائے گا، اور فوکس اس کا یہی تھا کہ ریاست جموں کشمیر کے اس مسئلے کے اوپر کام کیا جائے. مگر بڑے تسلسل کے ساتھ انہی 31 برس نہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ 73-74 برسوں سے ہمارے کشمیریوں کے ساتھ تسلسل کے ساتھ آزاد کشمیر کی قیادت نے اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے جھوٹ بولا ہے. اور اس میں اپنے مقبوضہ کشمیر کی قیادت کو بھی یہ ضرور کہوں گا کہ گراؤنڈ 1 کے اوپر ہوتے ہوئے ان کی بھی یہ ذمہ داریاں تھی کہ ان کی چیخو پکار جو ہے وہ ان سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور ان کی چیخو پکار ہی ان دونوں کو آگے حرکت میں لاتی اور کام کرتی، مگر ایسا نہیں ہو سکا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس جو میٹنگ ہوگی نریندر مودی صاحب سے، تو آپ اس کے کیا آؤٹ کم دیکھتے ہیں پولیٹیکلی انٹرنیشنلی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بین الاقوامی پریشر آ چکا ہے نریندر مودی صاحب پہ کہ وہ نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے طرف آئیں جو میکنزم سیکیورٹی کونسل میں طے ہے؟ عباسی صاحب، میں پہلے آپ کی تائید کروں گا کہ ہماری جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے اور پار والی جو قیادت ہے یہ اتنی بہتر اور قابل اور متحرک ثابت نہ ہوئی، کیونکہ خود اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل مارچ 1959 کو کشمیر گیا 2 دن کے دورے پر اور اپنی ٹیم لے کر ٹو اسٹڈی
the economic and political conditions of the people. आप अंदाजा लगाएं, यानी उसका सब्जेक्ट ही ये था। आप मुझे बताएं कहीं आपने आज तक आजाद कश्मीर के किसी सियासतदान से या पार वाले सियासतदान से सुना कि कश्मीर का सेक्रेटरी जनरल जो था दूसरा वाला डैग, कि वो कश्मीर गया और 2 दिन कश्मीर सिर्फ कश्मीर के मामले पर ही गया, हमने उससे भी कोई फायदा नहीं उठाया। यानी तब से 1959 से लेकर आज की तारीख तक, बल्कि 2018 तक बिल्कुल हमने कोई मेहनत नहीं की। वो एक तकरीर होती है सितंबर के महीने में जनरल असेंबली में, वो हर मुल्क करता है, वो एक रस्म होती है, तो जिस मतलब वो सारे ममालिक, उसमें हम कहते हैं कि डीमिलिटराइजेशन होनी चाहिए, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा अक़वाम मुत्तहिदा में जी हिंदुस्तान वो 21,000 नॉन आर्म्स बेयरिंग फौज रखे, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि कश्मीरियों के पास तो असला ही नहीं है। अगर ऐसा करना है तो फिर हम आजाद कश्मीर के फौज को रिवाइव करते हैं, फिर तो हम कश्मीरियों को मुसल्लह उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए। जो ये कल बुलाए गए हैं कश्मीर के लोग, तो इस पर 2 आरा हैं। कुछ लोगों ने मतलब इसे हिंदुस्तान की चाल कहा है, कुछ लोगों ने इस सियासत पर तनकीद, सियासतदानों पर तनकीद शुरू की है। लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें तनकीद का जो हमारे पास जवाब था, जो इख्तियार था, वो हम खो बैठे 5 अगस्त 2019 के बाद, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाए। 5 अगस्त 2019 के बाद हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि कश्मीरी कुछ करें, पार वाले। अब अगर उन्होंने एक चीज को इनिशिएट किया और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के एक्शन को वो भी एग्रेशन, जारहियत करार देते हैं, तो ये तो हमारी फिक्र का इन अ वे कॉम्प्लीमेंट्री है ये उनका ये अप्रोच। और अगर वो क़यादत हिंदुस्तान को मजबूर करे रिवर्स करने के लिए 5 अगस्त का जो उनका एक्शन था, तो कम से कम ये तो उनको करने दें। अगर नहीं होता है तो हिंदुस्तान भी एक्सपोज हो जाएगा, हमारी कश्मीर की क़यादत भी मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने आम आदमी का सामना करना है। अब 75 नहीं है, अब 47 भी नहीं है कि वो कोई चालबाजी करेंगे हमारे साथ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो कतई अब नहीं हो सकता, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला हूँ, महबूबा मुफ्ती हूँ, तारिक आमी साहब हूँ, बाकी लोग हूँ, इनको कश्मीर में इनका सोशल बाइकआउट होगा, क्योंकि अब ये कोई सियासी चाल चल नहीं सकते। अब कोई हिंदुस्तान के साथ एडजस्टमेंट ये कर नहीं सकते, ये कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि हिंदुस्तान ने इनको भी 4 अगस्त के बाद परसों तक कैद रखा। इनको भी पता है कि हिंदुस्तान कैद और सऊबत के जब पहाड़ तोड़ता है आम कश्मीरी पर, तो आम कश्मीरी का क्या हशर होता होगा। तो अब कश्मीर के लोग समझदार हो गए हैं, बेपनाह लोगों ने शहादत दी है, और अब देखते हैं कि तारिक आमी साहब चूंकि स्पोक्स पर्सन है, महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि हमारा और कोई एजेंडा नहीं है, जो हमसे छीना वो हमें वापस दिया जाए। तारिक आमी ने कहा जी जो हमसे छीना गया वो वापस दिया जाए। उस हद के बाद तो दूसरा मरहला शुरू होगा कि इसको आगे बढ़ाने का, क्योंकि हिंदुस्तान ने जो किया वो तो उसने बहुत ही जालिमाना हरकत और अनलॉफुल एक्शन किया, उसका हमने तोड़ नहीं निकाला, उसका हम प्रोपोर्शनेट और पॉइंटेड जवाब दे ही नहीं सके। अब अगर हिंदुस्तान को चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल चाहे पाकिस्तान की तरफ से जो भी प्रेशर बिल्ड हुआ, तो अगर वो कश्मीर के सियासतदानों के साथ 5 अगस्त को वकेट करते हैं, या उसकी क्या सूरत आती है, तो एक सूरत सामने आएगी, और ये एक दिन में तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब 2019, 2020, 2021 अब दूसरा साल हो गया, तो तीसरा साल, तो 3 साल में तो हम लोगों ने, पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सका। आजाद कश्मीर की क़यादत तो आपको पता है कि वो डुबरी बजाती रहती है, तो उनके हाथ में भी उतनी कोई ताकत नहीं है। लेकिन ये आपने बीच में कहा कि सिर्फ पाकिस्तान ही अक़वाम मुत्तहिदा में जा सकता है, ये भी तस्वुर सही नहीं है।
सितंबर 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा का अनसिफ का जो कमीशन है वो आजाद कश्मीर आया और यहाँ की क़यादत से मुलाकात की उन्होंने। 8 जुलाई 1948 को सरदार इब्राहिम ने खुद खत लिखा प्रेसिडेंट कमीशन को अक़वाम मुत्तहिदा के, और ये तारीखी चीजें हैं। और फिर पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की जो क़यादत है, इनका आपस में एक शराकत का एक माहिदा है, कराची के तहत भी और एक्ट 74 के तहत भी। तो ये अनसिफ के तहत अगर दोनों की शराकत दारी है तो पाकिस्तान आजाद कश्मीर को रोक नहीं सकता अक़वाम मुत्तहिदा में जाने से। अगर वहां उनको राइट ऑफ एड्रेस ना मिले, लेकिन वहां जा सकते हैं, पाकिस्तान के डेलीगेशन की छतरी के नीचे भी जा सकते हैं, किसी और मुल्क की छतरी के नीचे जा सकते हैं, लॉबिंग कर सकते हैं, और वहां प्रेसिडेंट जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं, सेक्रेटरी जनरल से मिल सकते हैं, ये सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुस्तकिल अरकान हैं उनसे मिल सकते हैं। मिलने लॉबिंग पर कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ पाबंदी होगी कि दे वुड नॉट बी एबल टू टेक द फ्लोर फॉर और अगेंस्ट, लेकिन वो अपने केस को मुतहरिक तो एक जानदार तरीके से पेश करने का बिल्कुल इख्तियार रखते हैं। जी, मगर डॉक्टर साहब जो कराची माहिदा किया था आजाद कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ, उसमें तो इन्होंने लिख के दिया है कि जी फॉरेन अफेयर हमारे बिहाफ पे आप करेंगे, और अगर आज़ाद कश्मीर का जो नाफिजुल अमल एक्ट है 1974, जो इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको आइन भी कहते हैं, उसका मेरे ख्याल आर्टिकल 51 में इस चीज़ का तज़किरा मौजूद है कि जो भी माहिदात किए गए हैं माजी में, उन सब को इंडोज किया करता है ये अबूरी एक्ट। तो ये भी एक पॉइंट है कि इसमें भी हमारी सियासी गलती है, बल्कि सियासी लाइलमी मैं कहता होता हूँ इसको। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी जो हैसियत है, और अनसिफ कमीशन ने तो 4 जिम्मेदारियां दी थी पाकिस्तान को, और फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर इतना लंबा सेटअप, और फिर कराची माहिदा, और ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे सियासी क़यादत की मैं क्या कहूँ इसको, नासमझी कहूँ, कम इल्मी कहूँ, क्या कहूँ मैं, इसके ऊपर आपके क्या तासरात हैं, क्या कहेंगे आप इसका तालमेल उसके साथ जोड़ के? तो आप क्या मुझे बताना पसंद करेंगे इन चीज़ों को किस कानूनी कॉन्टेक्स्ट में हम देखें? बाजी साहब, आपने बहुत ही अहम सवाल किया। पाकिस्तान का जो भी इख्तियार होगा वो 257 जो शिक है आर्टिकल 257 पाकिस्तान के आइन की, उसकी रूह से उसके बाद शुरू होगा पाकिस्तान का इख्तियार। 257 के ऑपरेशनल होने से पहले पाकिस्तान का कोई ऐसा इख्तियार नहीं है जो हमें हक़ खुद इरादियत से रोके या अपनी बात कहने से रोके। ये क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये कहे जी कि कश्मीरी हक़ खुद इरादियत पर बोल ही नहीं सकता, आजाद कश्मीर की हुकूमत बोल ही नहीं सकती। पाकिस्तान के साथ अभी तो कोई बात तय नहीं हुई। वो जो तय है कानूनी, जो कानूनी तौर स्ट्रक्चर होगा एक ताल्लुक, वो 257 के तहत होगा। अभी 257 का जमाना आया ही नहीं है। अभी अक़वाम मुत्तहिदा का अपना जमाना है। हमारा अक़वाम मुत्तहिदा का और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये बराबर का एक, न तो हिंदुस्तान हम पर कोई कदगल लगा सकता है, न पाकिस्तान लगा सकता है। 257 की मौजूदगी में आजाद कश्मीर के एक्ट 74 की बहुत सी चीजें जो हैं वो अनलॉफुल हैं, वो अनलॉफुल से बेहतर लफ्ज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि पाकिस्तान के इख्तियारात का जो मंबा है वो आर्टिकल 257 है। 257 से पहले पाकिस्तान कोई इख्तियार पेशे से या कुल्हाड़ी से तराश नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, एंड इफ दे डू इट इट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और हक़ खुद इरादियत जो है वो पाकिस्तान ने हमें नहीं दिया है।
حق خود ارادیت، یہ دونوں ممالک انڈیا اور پاکستان، چائنا نے یہ بات کلیئر کی ہے انڈیا پاکستان کو کہ آپ دونوں پارٹیز اقوام متحدہ میں کشمیریوں کا حق خود ارادیت لے کر آئے ہو اور ہم نے آپ کو میکنزم دیا ہے. یعنی جی یہ اچھا، جگہ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ جی کی جی فرمائیے. نہیں جی گو ہیڈ جی. جی سر، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو پھر دیکھیں ہماری جو خاص کر آزاد کشمیر کی قیادت نے جو ظلم کیا ہمارے ساتھ 1947 سے آج تک، انہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ تو لگایا، مگر آزاد کشمیر کے لوگوں کو کبھی 257 کے بارے میں نہیں بتایا کہ ہمارا آئینی قانونی رشتہ پاکستان کے ساتھ ہے کیا. اور پھر وہاں ایسے ایسے قانون دان اور ماہرین پیدا ہوئے جنہوں نے پاکستان کو تجاویز بھی دی کہ 257 میں بھی آپ ترمیم لا کے تو عبوری صوبہ اس کو بنا دیں. تو یہ دوعملیاں، یہ دوگلی پالیسیاں جنہوں نے ہماری نوجوان نسل کو ریاست جموں کشمیر کے اصل سٹیٹس کو ڈیمالش کیا، اس کو ہڈن فریزر میں ڈال دیا، اس کو بلائنڈڈ کر دیا، تو کیا یہ آزاد کشمیر کی قیادت کی ریاستی تاریخ میں ایک بدترین غلطی اور سازش نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ عباسی صاحب، یہ قومی جرم ہے، آئینی جرم ہے، اور کہ آپ غلط انٹرپریٹیشن کریں، عوام کو غفلت میں رکھیں اور صحیح تشریح نہ کریں. مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے پاکستان کے ساتھ 257 کے تحت اور باقاعدہ شرائط کے بعد ملنے میں، لیکن جب 257 آیا ہی نہیں، وہ اختیار کریٹ ہی نہیں ہوا، کاز ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آپ آزاد کشمیر میں اختیارات کہاں سے لیتے ہیں؟ یعنی یہ تو اس میں تو کوئی قانونی کوئی سہارا ہے ہی نہیں اس اپروچ کا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کراچی کے معاہدے میں بھی آپ اگر آپ اس کو آئینی طور اس کی تشریح کریں تو وہ معاہدہ بھی کئی اصولوں کے تحت وہ بکھر جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ معاہدے کے تحت بھی جو معاملات تھے، آزاد کشمیر کی حکومت کے پاس کلی اختیار ہے رائے شماری پر کام کرنے کا سیکشن 11 کے تحت. ایکٹ 70 میں ان کو ضرورت تھی معاونت کی کشمیر افیئرز کے، لیکن ایکٹ 74 کے تحت وہ بالکل آزاد ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں. آزاد کشمیر میں رائے شماری کے لیے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نظام طے کرنا. انہوں نے 50 سال رائے شماری کی اس شک پر عمل نہیں کیا. یعنی ادھر تو ادھر کی بات ہے، 257 تو دور کی بات ہے. سیکشن 8 جو تھا وہ ایکٹ 70 میں تھا اور 74 میں سیکشن 11 ہے. وہ دو آزاد کشمیر کی حکومت کو 70 کم اختیار دیتا تھا، پابند کرتا تھا، لیکن 74 کا ایکٹ جو ہے بالکل آزاد کرتا ہے کہ آپ رائے شماری کا مشیر مقرر کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندے کو آپ تعینات کریں، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ رائے شماری کے لیے ایک سٹرکچر آپ اس کا قیام کریں، اس میں 100 لوگ رکھیں، 50 لوگ رکھیں، 10 لوگ رکھیں، 5 رکھیں، 3 رکھیں، لیکن اس کا انتظام جو ہے سامنے لائیں. لیکن جب ہم نے آزاد کشمیر کی توجہ اس طرف دلائی 92 میں 99 تک 7 سال ہم وہ کیس لڑتے رہے. آپ کے پروگرام میں بھی جسٹس گیلانی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا. تو آپ حیران ہوں گے اس وقت حکومت آزاد کشمیر نے کہا جی رائے شماری کے مشیر کے لیے یا اس انتظام کے لیے ہمارے پاس بجٹ ہی نہیں ہے. یہ رپورٹڈ کیس ہے. اور دوسرا عذر یہ پیش کیا کہ ہندوستان ابھی رائے شماری کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ہندوستان ان کو چٹھی لکھتا کہ جی ہم تیار ہیں تو چلیں آپ شروع کریں. اب اندازہ لگائیں جب قوم کو ہم یہ بات بتائیں گے آج نہیں تو کل کہ آزاد کشمیر کی حکومت نے 50 سال رائے شماری کو چھیڑا ہی نہیں. پاکستان کو اگر یہ کہتے جی کہ یہ تو آئین آپ نے ہی لکھ کر دیا، یہ شک بھی آپ کی ہے، اس پر ہمیں عمل تو کرنے دیں.
اور پھر چلے وہ چھوڑیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا 1999 میں، رپورٹڈ کیس ہے یہ، اور 21-22 سال سے کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہی ہے آزاد کشمیر کی حکومت. یعنی ہندوستان نے تیس تیس کیا، یہ ایک تیلا بھی کھڑا نہیں کرتے رائے شماری کے لیے، اور پھر یہ کہتے ہیں جی ہمارے سینے میں بڑے راز ہیں، ہمیں یہ کہا گیا، ہمیں وہ کہا گیا. ہمیں آپ راز نہ چھپائیں، آپ صرف قانونی بات کریں. قانونی بات یہ ہے کہ حق خودارادیت کے لیے آپ کی ذمہ داری جو تھی وہ آپ نے نبھائی نہیں. آپ کو اقوام متحدہ کی 2 رپورٹس 2018 اور 19 میں آئیں، دونوں میں انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو ریکمنڈ کیا کہ ان کے حق خودارادیت کو بین الاقوامی قانون کے تحت اس کا احترام کریں. بلکہ ہندوستان کو کہا کہ آپ کو تاوان دینا پڑے گا، ریپریشن اور ڈیمیجز ان فیملیز کو جن کے لوگ آپ نے مارے ہیں. یعنی ہم اپنا کیس لڑ ہی نہیں رہے ہیں عباسی صاحب، جی بالکل بالکل. ہم اپنا کیس بالکل نہیں لڑ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی کہتے 1 ملین مارچ لوگ ہم لائیں گے اور مودی صاحب بھاگ جائیں گے، کبھی کچھ کہتے ہیں. وہ ضرور بھاگیں گے. نریندر مودی صاحب کو جب آپ بین الاقوامی کسی کٹہرے میں قانونی طور کھڑا کریں گے، اگر یہی قیادت کل والی ان کو یہ پوچھے کہ جناب آپ نے خود اقوام متحدہ میں کہا کہ 21,000 فوجی ہمارے لیے کافی ہیں اور وہ بھی نان آرمز بیئرنگ، یہ 9 لاکھ کس لیے رکھی ہے آپ نے فوج؟ ہم وہاں کے قائدین ہیں، ہمیں نہیں چاہیے. انہیں اگر ضرورت ہو تو وہ مودی صاحب کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا اگر یہ بات کل پریس میں آئے کہ جی کشمیریوں نے مطالبہ کیا کہ آپ وہاں وہی فوج رکھیں جس کی آپ نے درخواست خود کی ہے UN میں، یا جس کی آپ نے خود ہمارے ساتھ رضامندی ایگریمنٹ کیا ہے. اچھا ایک تو بڑی خوبصورت بات آپ نے یہ کہی، آئینی اور قانونی اعتبار سے معاہدہ کراچی کی بھی واقعی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور کیونکہ وہ بھی لیجٹ معاہدہ نہیں تھا. اور یہ جو ایکٹ 74 ہے یہ بھی ایک معاہدہ ہی ہے، اس کو آئین یا ایکٹ کہنا میرا خیال ہے آپ جیسا قانونی ایکسپرٹ تو کبھی اس کو آئین نہیں کہے گا، نہ ہی ایکٹ کہے گا. اگر ایکٹ کی بات کریں تو UK کی پارلیمنٹ تو ایکٹ کے اوپر ہی چلتی ہے، تو وہاں تو آئین کدھر لکھا ہوا ہے یا کیا ہے. مگر وہ یہ ہے کہ قیادت ہوتی ہے، پولیٹیکل ویژن ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے ملک کو لے کے آگے چلنے کا. اور آزاد کشمیر میں تو ایک اور بڑی اہم بات ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ جی ہمارے پاس پلیبیسائٹ ایڈوائزر ہونا چاہیے تھا ایکٹ 74 کے آرٹیکل 11 کے تحت، تو اور وہ بڑا آپ کا بڑا قانونی موقف تھا، وہ جو کیس تھا آپ کا اس کے اوپر بھی میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی، اس کی تفصیلات جانی تھی. اور اسی معاہدہ کراچی کے تحت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پلیبیسائٹ ایڈوائزر کی ہیلپ کے لیے مرکز سے آپ کو آفیسر لون کریں گے، جو مستعار آفیسر دیں گے جو آپ کی معاونت کرے گا پلیبیسائٹ ایڈوائزر کی. تو ہماری آزاد کشمیر کی قیادت نے وہ تو نہیں بنایا ایڈوائزر کے لیے، تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے. مگر پاکستان کے جو 5 لینڈ آفیسر ہمارے اوپر چڑھے ہوتے ہیں، اور جو چیف سیکرٹری گریڈ 21 کا آتا ہے، یا وہ ہمارے پرائم منسٹر کو پوچھے بغیر معاہدات کر کے چلا جاتا ہے. تو اس انتظامی اور سیاسی کمزوری پہ آزاد کشمیر کی ساری سیاسی قیادت جو ہے وہ اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے ریاست جموں کشمیر کی عوام کو. اور اب ڈاکٹر صاحب وہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک پوسٹ کریٹ کی گئی ہے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل کی گریڈ 22 کی، اور پاکستان سے جو آئی جی آزاد کشمیر میں آتا ہے وہ 21 کا ہے. یعنی آپ ان کی قانونی حرکات اور شکلوں کو اگر دیکھیں، یعنی 21 اسکیل والے کے نیچے 22 والا کام کر رہا ہے. اگر ہم گنتی بھی گنے نا 1 2 3 سے اوپر آئیں تو اس میں ہم یہ اگر تمیز جانے کہ 22 جو ہے وہ 21 کے بعد آتا ہے، یعنی 22 21 سے بڑا ہوا لہٰذا گنتی. تو جس قیادت سے
जिस कौम से ये नहीं हो सका आज तक, तो वो बाकी हमारे लिए क्या करेंगे। तो डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे मैंने जाननी है। मकबूजा कश्मीर की क़यादत, अल्लाह करे कि मोदी साहब से मुलाकात में वो लड़खड़ाएं ना, बल्कि अपनी कानूनी और बैन अक़वामी हैसियत को सामने रखते हुए 1 to 1 मुलाकात करें और उनको बताएं। मेरा ख्याल है पिछले अरसे में इस क़यादत को सबक तो बहुत अच्छा हासिल हो गया, और फिर जो गुलकार डिक्लेरेशन इन्होंने किया था, आप समझते हैं कि गुलकार डिक्लेरेशन के ऊपर ये लोग कायम रहेंगे? अब्बासी साहब, न कायम रहने की कोई खास वजह नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने वकार और इख्तियार हासिल करना है और हक खुदरादियत की मंजिल पर कदम बढ़ाना है, और तो फिर इनको अपने लिखे हुए और माहिदे पर, माहिदा एक बहुत ही मोहतरम चीज होती है, मोतबर चीज होती है, और अगर ये उससे इनराफ करेंगे तो आज की दुनिया में सोशल मीडिया के वक्त में मेरे ख्याल में उनका जिंदा रहना कश्मीर में, मेरा ये मतलब नहीं है कि उनको यानी बाइज़्ज़त जिंदा रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सोशल बायकॉट होगा, वो कश्मीर से बाहर आएंगे और लानत मलामत होगी। कश्मीर के अंदर रहेंगे तो लेपर्स लाइफ रहेंगे, और हिंदुस्तान के अंदर भी उनका कोई वकार नहीं रहेगा। हिंदुस्तान के लोग भी यही कहेंगे कि ये कश्मीर की जो क़यादत है 1947 में ये वक्फे के बाद एक या दूसरे बहाने से इक़्तिदार में आना चाहती है, लेकिन अब हालात बहुत बदल गए हैं। इस हद तक बदल गए, फारूक अब्दुल्ला ने चाहे मजाक में कहा चाहे शरारत में कहा कि जी कश्मीर के लोग तो अब चीन के साथ भी जाने के लिए तैयार हैं। ये उन्होंने कहा हुआ है जी, उन्होंने कहा। तो ये सियासी फ्रेज है, ये तारीख का एक हिस्सा बन गई है, और ये इतना हिंदुस्तान के लिए आसान नहीं है कश्मीर को हजम करना। और सरहद इस पार भी आजाद कश्मीर की, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि आजाद कश्मीर की क़यादत को बिल्कुल खड़ा किया जाएगा कटहरे में। वो इसलिए कि इनसे पूछेंगे हम कि आपने जो अस्करी जदोजहद शुरू हुई थी उसकी कितनी मदद की, आपने सियासी जदोजहद की कितनी मदद की, आपने सिविल सोसाइटी की क्या मदद की, आपने इब्लाग के मैदान में क्या काम किया, कि क्या पाकिस्तान ने कोई हथकड़ियां डाली थी इनको, और क्या वैक्सीन की 1 मिलियन खुराक अगर ये भेज दें कश्मीर रेड क्रॉस के थ्रू, पाकिस्तान ने तो इनके पांव में तो कोई हथकड़ी नहीं डाली है। जब ये चीफ सेक्रेटरी के लिए, आईजी पुलिस के लिए एग्जेक्टिव अलाउंसेस करते हैं 5 लाख पर मंथ तनख्वाह के ओवर एंड अबाव, यानी 5 लोगों के 25 लाख ये महीने का, और बजट में भी इंक्लूड करते हैं, तो इनको तो सिर्फ ये यही कहते हैं जी वहां पर हाफ विडोज हैं। भाई एक विडो का नाम तो बताएं खुदा के लिए। बेशक बेशक। आप कहते हैं जी वह इतने हजार। अब अब्बासी साहब, शर्म का मुकाम है, कश्मीर की तारीख में पहली दफा हिंदुस्तान ने 3 मुस्लिम खवातीन को कैद करके हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल में रखा है। एक हामला है, यानी महाराजा के वक्त से लेकर 2019 तक हमने, यानी ये 100 कुछ साल हो गए, कभी ऐसी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कश्मीर से कश्मीरी मुसलमान खवातीन को हिंदुस्तान की जेलों में ले गए, कश्मीर श्रीनगर में रखते। ये कानून भी हमारी ही क़यादत ने बदला, यानी इजाजत नहीं थी कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट को कश्मीर से बाहर ले जाने की। अब मैं गुपकार की इन्हीं कायदीन में से एक कायद है जिसकी वजारत उज़्मा में ये कानून बदला, तो मैं मुनासिब है कि उनका नाम ना ही लूं, मुश्किल हालात हैं, लेकिन ये लोग जब इख्तियार में होते हैं ये अंधे हो जाते हैं। बेशक। यही हाल है आजाद कश्मीर की सियासत का, वो भी अंधे हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये आजाद कश्मीर का बजट उनके घर का बजट है, किसी को 100 रुपया दिया और पूरा साल उसकी जान नहीं छोड़ते। यानी वेलफेयर स्टेट आजाद कश्मीर होना चाहिए था, आजाद कश्मीर एक मॉडल स्टेट होना चाहिए था। पाकिस्तान ने कोई पाबंदी नहीं लगाई आजाद कश्मीर पर मॉडल स्टेट करने की। उन्होंने पिछले दिनों एक ऑर्डर किया कि जी हर साबका प्राइम मिनिस्टर को एक नई गाड़ी मिलेगी,
جی ہاں بالکل. اب اگر آپ کو سابقہ پرائم منسٹرز کے لیے نئی گاڑیوں کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے ساتھ ماہانہ پیٹرول کا بھی انہوں نے بجٹ رکھا ہے, ڈرائیور کا بھی بجٹ رکھا, تو حق خود ارادیت کو چھوڑیں جی. کشمیر میں اس وقت خوراک کی کمی ہے, میڈیسن کی کمی ہے, آمد و رفت کی کمی ہے, ہندوستان کی فوج کا ایک بہت بڑا دباؤ ہے. اس کے لیے آپ اسی طرح آپ ان کو ریڈ کراس کے تھرو خوراک بھیج سکتے تھے. اویسی مسلمان ملکوں کو کہتے جی آپ بے شک ہندوستان کو اور ہندوستان کے باقی لوگوں کو گود میں لے کر پھریں, لیکن ہماری چاول کی 100 بوریاں وہاں بھجوانے کا انتظام کریں. ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی بے وفائی کی ہے اور آزاد کشمیر کی حکومت پہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, لیکن اس نے آج تک اپنی ذمہ داری کو محسوس ہی نہیں کیا. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ برطانیہ آئے, برسلز آئے اور ایک اپنے لوگوں کو تقریر کی. یعنی ہمارا وزیر اعظم وہاں سے آئے, اس کو چاہیے غیر کشمیریوں سے ملاقات کرنا, ہمارے صدر صاحب غیر کشمیریوں سے بات کریں. تو صدر صاحب تو بھی مطلب کافی تجربہ ان کا ہے, لیکن وہ تجربہ کیا اس سے ڈھکن اٹھایا تو نکلا کچھ بھی نہیں. تو بات یہ ہمیں ان کے تجربے سے کچھ نہیں ملا. نہیں ملا بالکل. اچھا وہ وہاں اگر کسی سے پوچھیں تو وہ ان کی پہلے تعریف کرتے ہیں جی کہ ان کا تو سفارتی محاذ پہ بڑا تجربہ ہے. اس تعلیم اور تجربے کا کیا فائدہ جس سے آپ کی ریاست کو, عوام کو اور آپ کے علم و حکمت سے اگر فائدہ نہیں پہنچا تو میرا خیال ہے پھر اس کا ایسے لوگوں کا نام بھی لینا اخلاقی طور پہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اور وہ تو لمبی لمبی ان کی تعریفوں کو پل باندھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج کی نشست میں ہم نے اچھی معلوماتی چیزیں سامنے لائی ہیں اور آپ نے مسئلہ کشمیر کے سیکورٹی کونسل کے حوالے سے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. پھر ہم نے قیادتوں کے اوپر بات کی, دونوں اطراف کی قیادتوں کی, اور پھر ایسے نکات بھی سامنے لائے گئے کہ آر پار کی قیادت کی ذمہ داریاں ہیں کیا اور ہونی کیا چاہیے. اور اس امید کے ساتھ کہ اتنے بڑے سبق کے بعد بھی اگر مقبوضہ کشمیر کی قیادت اپنی کل کی ملاقات میں کسی ایک بات سے پیچھے ہٹتی ہے تو پھر آپ والی بات صحیح ہے کہ لوگ ان کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد بالکل اٹھ جائے گا. اور اللہ کرے کہ یہ جو اتنی لمبی غفلت کی گئی آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی قیادت کی طرف سے, اور پاکستان نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا اس کی بھی تعریفیں ہی کرتے ہیں ہمارے سیاسی لوگ, مگر اگر بین الاقوامی محاذ پہ پاکستان کی کاوشوں کا عملی ثبوت دیکھا جائے جس سے کوئی اس تحریک کو فائدہ ہوا ہو تو وہ مجھے بھی نظر نہیں آیا. آپ نے تو اپنی ساری زندگی کام ہی اقوام متحدہ کے ساتھ کیا, جنیوا تک آپ گئے جہاں تک آپ جا سکتے تھے. تو کیا آپ میری اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوا جو میں نے کہا, کیونکہ آپ تو دنیا گھومے ہیں؟ عباسی صاحب, میں اسلامک سمٹ میں تھا کاسابلانکا میں, سردار قیوم صاحب بھی تھے, اسکندر صاحب بھی تھے. ان کو تو پہلے انہوں نے تبکل ہوٹل میں بند کر دیا کہ آپ کو اجازت ہی نہیں ہے باہر آنے کی. تو میں کوگم 93 میں کامن ویلتھ سمٹ سربراہوں کی سمٹ میں گیا, بے نظیر صاحبہ تھی وہاں. نیو یارک میں ہم گئے 50th اینیورسری یو این کی جب تھی. میں آپ سے ایک درخواست کروں گا, جو بھی آزاد کشمیر کا یا پاکستان کا جو آدمی جو اس دلیل اور استدلال پر بضد ہے کہ ہم نے اقوام متحدہ میں کشمیر کے لیے بہت کچھ کیا, میں آپ کے پروگرام میں کسی بھی آدمی کے ساتھ بیٹھ کر تبادلہ خیال کرنے کے لیے تیار ہوں. اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم ان کو پہلے کہیں گے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ پبلک کریں, کیونکہ مناسب ہر بات پبلک کرنی نہیں ہوتی ہے. لیکن میں دعوے کے ساتھ آج چیلنج دیتا ہوں, پاکستان سے کوئی ذمہ دار ہو, آزاد کشمیر سے کوئی ذمہ دار ہو, جو یہ کہے جی ہم نے یہ کامیابی اقوام متحدہ میں یا اقوام متحدہ کی جو ٹیمپلیٹ ہے اس کے مطابق ہم نے یہ عمل کیا, اور ہم آپ کے پروگرام میں بیٹھیں گے,
اور ایک غیر جانبدار آدمی کو بھی رکھیں گے جو اقوام متحدہ کے سٹرکچر کو اور کارکردگی کو جانتا ہو. آپ کو میں یہ کہوں کہ 2013 میں پاکستان کو سیکیورٹی کاؤنسل کی پریزیڈنسی ملی، ایک مہینے کی ملتی ہے. تو پاکستان کا جو مندوب وہاں تھا، اس کا میں نام نہیں لوں گا، اس نے جو رپورٹ، اس نے 18 کنسلٹیشنز اور 16 میٹنگز کی، کشمیر کا ذکر نہیں کیا، نہ 18 نہ 16 میں، نہ کنسلٹیشنز میں نہ میٹنگز میں. یعنی آپ کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی پریزیڈنٹ شپ ملتی ہے ایک مہینے کی، اس میں آپ با اختیار ہوتے ہیں، کوئی بھی ایجنڈا آپ ایک بار نہیں 30 دن ریگولر لا سکتے ہیں. یہ کہنا جی کہ ہم نے کشمیر پر بہت کچھ کیا، ہندوستان کو تو فائدہ پہنچا جی ہماری غلطیوں سے، ہم نے ان کو ایڈوانٹیج دیا، جس طرح ٹینس میں کہتے ہیں ایڈوانٹیج، وہ ایڈوانٹیج پوائنٹ وہ لیتے گئے، 31 سال تو بالکل ہی ایڈوانٹیج دیا. تو اور اب چونکہ کشمیریوں کے اپنے معاملات ہیں، اب یہ مسئلہ کشمیر ملازمت کا ایک سلسلہ ہو گیا ہے. اس میں جب یہ منحا نہیں کریں گے آپ امپلائمنٹ کا اصول اور ڈیڈیکیشن اور مشن کا اصول، کشمیر کا مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا. ہم اسی طرح کھجل ہوں گے، خوار ہوں گے. میری دعا ہے کہ کل وہ جھنجھوڑیں ہندوستان کو، وہاں پریس کانفرنس کریں، اپوزیشن کو ملیں، اور یہ 5 نکات اگر انہوں نے کھڑے کیے، اور میں نے اپنے خط میں بھی لکھا، اگر وہ مودی صاحب کو یہ یاد دلائیں کہ آپ کا شہری 31 مارچ 1959 تک کشمیر میں ویزے پر آتا تھا، تو کوئی ہمارے حال پر رحم کریں. اگر ہم نے ویزے کی پابندی آپ کی ختم کی، آپ تو ہمارے لیے عرب کا اونٹ بن گئے، ہمیں خیمے سے باہر نکال دیا، خود خیمے کے اندر بیٹھ گئے. تو ہندوستان کے پاس بھاگنے کا کوئی عباسی سب چارہ نہیں ہے، لیکن ایک ہی ہے، اگر ہم ان کے ارد گرد یونائٹڈ نیشنز کا ٹیمپلیٹ جو ہے، وہ جو ضابطہ ہے، اس ضابطے کے ارد گرد یا ضابطے کی رسی ان کے ارد گرد باندھ دیں، ہندوستان اس سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب بھی ہندوستان میں یشونت سنہا جیسے لوگ ہیں جس نے کہا تھا 5 اگست 2018 سے پہلے، 2019 سے پہلے 2018 میں کہا تھا میں کشمیر سے آیا ہوں، وی ہیو لاسٹ کشمیر، صرف فوج کے ظلم کی وجہ سے کشمیر پر ہمارا قبضہ ہے. لیکن اس نے لوگوں کو کہا ٹی وی پر کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری حکومت کشمیر میں کوئی بہت بڑا اقدام کرنے والی ہے جو غیر آئینی بھی ہوگا اور شاید متشدد ہوگا، یعنی فوج کا استعمال کرے گی. 1 سال پہلے یشونت سنہا جیسے اتنے پائے کے لیڈر نے، وہ بھی بی جے پی کے لیڈر تھے، منسٹر رہ چکے تھے واجپئی کی کابینہ میں، انہوں نے کہا کہ کشمیر میں کوئی بہت ظلم ہونے والا ہے. کسی پاکستانی، کسی کشمیری نے ان سے رابطہ نہیں قائم کیا جی وہ ظلم کیا ہے، آپ کن خطرات کو محسوس کر رہے ہیں. وہ ظلم وہی تھا 5 اگست 2019. یعنی ہم نہ کسی کی سنتے ہیں، نہ کسی کا لکھا پڑھتے ہیں، نہ کسی کا بولا ہوا اس پر عمل کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ پروگرام جو ہے یہ گراں گزرے گا لوگوں پر، کیونکہ بات یہ ہے جی کہ جب آپ سچ کہیں گے تو تبھی مسئلہ کشمیر آگے بڑھے گا، تبھی ہندوستان کا ظلم ختم ہوگا. جب آپ اپنے سچ کو اور اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایسی تحریک کریں گے تو ہمیں بہت نقصان ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت نوازش، آپ نے وقت نکالا اور اس اہم موضوع پہ قانونی نقطۂ نظر سے ہم نے بات کی، اور لوگوں اور اس کاز کے اندر ملوث جو فریقین ہیں، فریق ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ کس نے کیا کیا، کس کو کیا کرنا چاہیے تھا. اس شعر کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا کہ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. ناظرین، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. کسی اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ خورشید و زمان عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.